بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلی جنگ عظیم کو 100 سال بیت چکے ہیں، مگر اس موضوع پر تمام دنیا کی عوام کی دلچسپی اسی طرح قائم ہے۔ ہر ملک کے حوالے سے جنگ عظیم کی وجوہات مختلف ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کی سب سے بڑی وجہ یورپ کے اندر بدلتی جغرافیائی سیاسی طاقت تھی، کیونکہ یورپ اس وقت دنیا کا اہم بر اعظم تھا۔ صدیوں سے برطانیہ دنیا کی طاقتور اور سب سے بڑی سلطنت رہا۔ ناظرین اکرام، مگر نیپولین نے 19ویں صدی کے آغاز میں 2 بار اس حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، مگر انگریزوں اور اس کے اتحادیوں کی وجہ سے ناکام رہا۔ 1871 میں جرمنی کی صورت میں برطانیہ کے لیے ایک نیا خطرہ ابھرا، جب جرمنی سے جنگ کے بعد فرانس لورین اور ایلسس کے علاقے ہار گیا اور سیڈان میں فرانس کا شہنشاہ نیپولین III جرمنی کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ کے بعد جرمنی میں زبردست صنعتی اور معاشی ترقی کا دور آیا اور جرمنی چاہتا تھا کہ وہ بھی دنیا کی نمایاں اور اہم ممالک میں شامل ہو، اور جرمنز کی زبان میں انہیں سورج میں مقام ملے۔ سورج میں مقام ملنے کا مطلب یہ تھا کہ جرمنی کو بھی برطانیہ کی طرح دنیا میں عزت اور اہمیت دی جائے، اور اسے بھی دنیا کے دوسرے براعظموں میں اپنی کالونیاں بنانے اور برطانیہ اور فرانس کی طرح دوسری قوموں کو اپنا غلام بنانے کی اجازت ہو۔ مگر برطانیہ کی نظر میں وہ ایک نیا اور خطرناک خطرہ تھا، کیونکہ جرمنی اس وقت متحد، انتہائی جفاکش، جنگجو، سائنسی لحاظ سے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کرنے والا اور فوجی لحاظ سے ایکٹیو تھا، اور برطانیہ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھا۔ جرمنی نے شمالی سمندری سرحد پر ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنا لیا، جبکہ یہ سمندری سرحد برطانیہ اور اس کی کالونیوں کے لیے لائف لائن تھی۔ جرمنی کی فوج جدید انداز سے تشکیل دی جانے لگی، اور اس نے براعظم یورپ اور عالمی معاملات پر آواز بھی بلند کرنی شروع کر دی۔ جرمنی کا براعظم یورپ میں غیر متنازعہ حاکم بننے کی کوشش کرنا برطانیہ کے لیے خطرہ تھا، اور اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ علاقائی اتحاد بنانے شروع کر دیے۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ نے پہلا اتحاد جاپان کے ساتھ 1902 میں کیا۔ اس کے بعد 1904 میں برطانیہ نے فرانس کے ساتھ انتونت کارڈیل نامی معاہدہ کیا۔ اس کے بعد دوستی کا ایک اور معاہدہ برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان 1907 میں ہوا، جسے ٹرپل انتونت کہتے ہیں، اور یوں جرمنی دونوں طرف سے گھر گیا، کیونکہ جرمنی مغرب میں فرانس اور مشرق میں روس کے ساتھ بیک وقت جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر جرمنی نے بھی ٹرپل الائنس کے نام سے ایک خفیہ اتحاد آسٹریا اور ہنگری کے ساتھ کیا، مگر ہنگری ہر لحاظ سے ایک کمزور ملک تھا، اور اٹلی جو اس معاہدے میں بعد میں شامل ہوا، اس پر جرمنی کو اس لیے بھروسہ نہیں تھا کیونکہ جرمنی کا اس کے ساتھ مشترکہ سرحد پر کچھ زمینوں کی وجہ سے جھگڑا تھا۔ اب یورپ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ دونوں طاقتیں کئی بار جنگ کے دہانے پر آئیں، مثلا 1911 میں اگادیر کا بحران۔ مگر پہلی جنگ عظیم کی ابتدا تب ہوئی جب 28 جون 1914 کو سرائیوو میں سربیا کے ایک باشندے نے آسٹریا کے شہزادے فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی شہزادی صوفی کو قتل کر دیا، جس کے بعد آسٹریا اور ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور ان ممالک کے درمیان کیے جانے والے معاہدوں کی روح سے اگر ایک طاقت جنگ میں کودتی تو بقیہ ممالک کو بھی اس جنگ میں ان کا ساتھ دینا پڑتا۔ اس لیے جرمنی کو آسٹریا اور ہنگری کا ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ میں آنا پڑا۔ ادھر برطانیہ نے سربیا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ پہلے جنگ عظیم میں ایک طرف برطانیہ، فرانس، سربیا اور روس تھے، جن کے ساتھ بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ دوسری طاقت جرمنی، آسٹریا اور ہنگری کی تھی، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ عظیم اول اس وقت انتہائی خطرناک صورت تب اختیار کر گئی جب یہ خندقوں کی جنگ میں بدل گئی، اور مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ شمالی اٹلی، بلکان اور سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ اپریل 1917 میں ایک فیصلہ کن تبدیلی آئی، جب جرمنی کی آبدوز جنگ کی پالیسی نے امریکہ کو بھی غیر جانبدارانہ حالت سے اس جنگ کے بیچ لا کھڑا کیا، اور جنرل جان جے پیرشنگ کی قیادت کے تحت امریکی ایکسپیڈیشنری فورسز کی طرف سے تازہ فوج اور سامان کے ساتھ ساتھ جرمن بندرگاہوں کی سخت ناکہ بندی نے بالآخر جنگ کا وزن اتحادی قوتوں کی طرف منتقل کر دیا۔ پہلے جنگ عظیم میں اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے روس کو بالکنز کے علاقے
اور بحیرہ روم کو عبور کر کے آگے آنا تھا۔ روس کی جانب سے اپنے علاقوں اور سرحدوں کی خلاف ورزی پر سلطنت عثمانیہ کو مجبوراً اس جنگ میں کودنا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ میں وہ کیا حالات ہوئے کہ سلطنت عثمانیہ کو مجبوراً اس جنگ میں کودنا پڑا، اور سلطنت عثمانیہ نے اپنے علاقے بچانے کے لیے محوری قوتوں کا ساتھ دینے کا کیوں فیصلہ کیا؟ ناظرین کرام، 1908 سے لے کر 1918 تک سلطنت عثمانیہ پر جوان ترک تحریک یعنی ینگ ترک کے 3 پاشاؤں کی حکومت رہی: طلعت پاشا وزیر داخلہ، انور پاشا وزیر جنگ اور احمد جمال پاشا وزیر بحریہ۔ ہم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ جنگ عظیم اول کے دوران سلطنت کے اہم ترین فیصلے انہی نے ہی کیے۔ ان میں انور پاشا لیبیا اور بلکان کی جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار رہا، اور احمد جمال پاشا سوئز اور عرب بغاوت کی ناکامی اور آرمینیائی نسل کشی کا ذمہ دار رہا، جبکہ طلعت پاشا جرمنی سے اتحاد کا ذمہ دار قرار پایا۔ یہ تینوں پاشاز ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیلنے کے بھی براہ راست ذمہ دار تھے، جس نے سلطنت کی عسکری قوت کو بری طرح تباہ کر کے رکھ دیا اور بالآخر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جنگ عظیم اول کی ابتدا میں ترکی نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا، مگر ترک بحریہ میں شامل جرمن آفیسرز نے اچانک ترک جہازوں سے روس کی بندرگاہوں پر بمباری شروع کر دی۔ یہ جہاز ترک بحریہ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے جرمنی ہی سے خریدے گئے تھے، اور ان جہازوں کا سٹاف جرمن ہی تھا، مگر یہ جہاز ماڈرنائزیشن کے بجائے ترکی کو زبردستی جنگ عظیم اول میں دھکیل کر لے گئے۔ اگرچہ ترکی نے جرمن عملے کی بمباری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اتحادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس حملے میں ترکی کا کوئی کردار نہیں، مگر فرانس، برطانیہ اور اٹلی پر مشتمل اتحاد نے اسے جنگ عظیم میں ترکی کی شمولیت کا اعلان مانا۔ جنگ عظیم اول کے دوران فلسطین کی یہودی بستیوں سے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کے لیے جاسوسی کے واقعات منظر عام پر آئے۔ جوئش ورچوئل لائبریری کی ویب سائٹ کے مطابق نیلی سپائی رنگ نامی ایک جاسوسی کا نیٹ ورک وہاں کام کر رہا تھا، جن کے کچھ ارکان، جن میں کم از کم ایک لڑکی شامل تھی، جنگ عظیم اول کے دوران فلسطین کی یہودی بستی زخران یعقوب سے برطانیہ کو عثمانی فوجوں کی لوکیشن کی اطلاع دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ یاد رہے کہ زخران یعقوب نامی یہ یہودی بستی ایڈمنڈ روتشیلڈ ہی کی سرمایہ کاری سے قائم کردہ یہودی بستی تھی، اور ایڈمنڈ روتشیلڈ مشہور زمانہ بینکر اور فری میسنری تھا۔ یہ واقعہ اس لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ سارا نامی اس صہیونی جاسوس لڑکی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے حلق میں گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ آج اس جاسوسی نیٹ ورک کے ممبر مملکت اسرائیل کے ہیرو شمار ہوتے ہیں، جن کی زندگی پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یورپ سے آئے ہوئے یہ لاکھوں اشکنازی یہودی ایک منصوبے کے تحت 19ویں صدی کے اواخر سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں منتقل ہوئے، اور تھیوڈور ہرزل کی یہودی ریاست کے منصوبے کے بعد سے یورپ کے سرمایہ دار یہودی بڑے پیمانے پر فلسطین میں زمینیں خرید کر جدید سہولیات سے آراستہ یہودی بستیاں بسا رہے تھے، مگر عثمانی حکام کے کانوں پر جوں تک نہ رینگ رہی تھی، اور نہ ہی جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر برطانوی قبضے اور بالفور ڈکلیریشن کے اعلان تک فلسطینیوں کو اس منصوبے کی بھنک ملی۔ جنگ عظیم اول کے دوران عثمانوی فوج کو لاتعداد محاذوں پر بلا وجہ اپنی قوت برباد کرنا پڑی، جس سے نہ صرف فوج تباہ ہو گئی بلکہ ترک قوم بھاری قرضے تلے دب گئی۔ 7 اکتوبر 1918 کو ترکی کو بیچ مجھدار میں چھوڑ کر ینگ ترک حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ ہر محاذ پر ترک فوج ناکام نہیں تھی، تاہم 30 اکتوبر 1918 کو مدروس معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، جس کے تحت سلطنت عثمانیہ نے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال لیے۔ معاہدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، یمن، شام، میسوپوٹامیہ یعنی عراق، ٹریبولیٹانیا اور سائرنیشیا یعنی موجودہ لیبیا سے دستبردار ہو گئی، اور اتحادیوں نے آبنائے باسفورس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ باتوم یعنی موجودہ جارجیا بھی اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور اناطولیہ کے 6 آرمینیائی صوبے سے بھی سلطنت کو ہاتھ دھونے پڑے، جو بعد میں روس کی عملداری میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے تمام اسٹریٹجک خطوں کو اتحادی فوج کے اختیار میں دے دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ترک فوج کو ڈی موبلائز کر دیا گیا۔ تمام ترکی کی بندرگاہیں، ریلوے اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل خطے اب اتحادی افواج کے استعمال کے لیے کھلے تھے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط کے 5 دن بعد ہی یہ باہمت جوان ترک طلعت پاشا، انور پاشا اور جمال پاشا ایک جرمن آبدوز میں بیٹھ کر ترک فوج کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر جرمنی فرار ہو گئے، اور ترک قوم تب ان کے فرار پر ہکا بکا رہ گئی۔ پہلی جنگ عظیم چونکہ جنگ سے زیادہ ایک سازش تھی، اس لیے یہ سازش یا جنگ آہستہ آہستہ یورپ کے دیگر علاقوں سے سمٹتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ مغربی محاذ پر بنیادی طور پر پہلی عالمی جنگ 11 نومبر 1918 کو صبح 11 بجے ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد امریکہ کے علاوہ تمام اقوام کی شان و شوکت کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ برطانیہ دیوالیہ ہو گیا، فرانس زخم زخم تھا، اور روس اور جرمنی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ آسٹریا اور ہنگری کی عظیم سلطنتیں ختم ہو گئیں، خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جبکہ اٹلی بدحواس اور مضطرب تھا، اور یورپ کے باقی سارے ممالک اس جنگ کے طوفانی تھپیڑوں کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ یہ تمام ممالک لڑنے کے لیے یہ جانے بغیر راضی ہو گئے کہ یہ کس قسم کی جنگ ہوگی۔ یورپ میں آخری بڑی جنگ فرانس اور جرمنی کی جنگ تھی، جس میں 6 ماہ کے اندر 2 لاکھ افراد مارے گئے، مگر 1914 کی جنگ عظیم اول شروع ہونے کے پہلے ہی ماہ میں اس سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی تھے، اور 4 سال بعد یہ تعداد 50 گنا بڑھ گئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہوئے، اور یقین سے تو کوئی تعداد متعین کرنا مشکل ہے، مگر اس جنگ میں 21 ملین کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب سومے میں برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے محروم ہونا پڑا۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موذی انفلوئنزا کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہوئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ ناظرین کرام، ینگ ترک تحریک کے تینوں پاشاؤں کے جرمنی فرار کے بعد کمال اتا ترک کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ جوان ترک ہی کا ایک اہم لیڈر تھا۔ اتا ترک کون تھا؟ وہ مسلمان تھا یا یہودی؟ اور ترکی کو ایک اسلامی ریاست سے ایک سیکولر ملک میں بدلنے کے پیچھے اس کے کیا عزائم تھے؟ انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں جانیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔